يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله سلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا اللہ 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 گھر کو سجاتے ہیں وہی جھنڈے لہراتے ہیں وہی گھر کو سجاتے ہیں وہی جھنڈے لہراتے ہیں وہی جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا اللہ 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 ہے شاد ہر ایک مسلمان کرتا ہے گھر گھر چراغاں ہے شاد ہر ایک مسلمان کرتا ہے گھر گھر چراغاں گلیوں کو بھی جگمگایا آقا کا میلاد آیا گلیوں کو بھی جگمگایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 ولما رآه البدر حار لحسنه ولما رآه البدر حار لحسنه وشاهد منه بهجة تسلب العقل وشاهد منه بهجة تسلب العقل صلى عليك يا رسول الله سلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله سلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله مختار کل مانے جو انہیں نوری بشر جانے جو انہیں مختار کل مانے
لگایا آقا کا میلاد آیا نعرہ اسی نے لگایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 وعطي نور الشمس من نور وجهه وعطي نور الشمس من نور وجهه فلله ما أبهى ولله ما أجلى فلله ما أبهى ولله ما أجلى صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا رسول الله جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے سب پر کرم ہو خدایا آقا کا میلاد آیا سب پر کرم ہو خدایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 يا مولد المختار جددت شوقنا يا مولد المختار جددت شوقنا إلى خير مبعوث جليل حوى الفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم انصرنا فانك خير الناصرين واغفر لنا فانك خير الغافرين واغفر لنا فانك خير الغافرين وارحمنا فانك خير الراحمين وارزقنا فانك خير الرازقين وحفظنا فانك خير الحافظين وهدنا ونجنا من القوم الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اعزنا الاسلام والمسلمين اللهم تو ہمارے سینوں کو تیرے خوف کا مدینہ بنا دے ہمارے دلوں کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنا دے ہمارے اخلاقوں کو سنتوں والی زندگی عطا فرما یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذين آمنوا واتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
له خبر عن حسنه أبدا يتلى له خبر عن حسنه أبدا يتلى صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا يا حضرت عارف علمگیری کی واسطے عین الجلال حضرت خواجہ محمد مرتضی رہنما کی واسطے حضرت رایت یان علی کان صاحب حضرت خواجہ بابا صدیق اللہ کی واسطے حضرت میر بخاری سید خواجہ کا لال ذاکر حق قبلہ اہل صفا کی واسطے حضرت یعقوب چک کی مقتدی کی واسطے حضرت خواجہ عبد اللہ اراری صفی روز میسر محمد مصطفیٰ کی واسطے حضرت خواجہ محمد جائد نیکو کے بعد حضرت خواجہ دویس محمد پیریات کی واسطے حضرت خواجہ محمد افغنگی کے لیے حضرت شاہ محمد باقر بتفاق اس مجدد الفیقانی پیشوات کی واسطے حضرت معصوم خواجہ حسن اقائدی حضرت شاہ محمد تفقل مجھے لقا کی واسطے حضرت اسماعیل امام العارفین کا واسطہ حضرت شاہ غلام معصوم منظر العطیہ کی واسطے حضرت قیوم قبیدہ تقی اللہ کے حضرت خواجہ عبدالباقی موجود جماعت کے واسطے حضرت خواجہ بلند کے واسطے یا الہی خاتم درگاہ فضل حق خاتمہ اور بزرگوں نے خدا کے واسطے یا الہی بہت اعظم کی نگاہیں پاک ہو شادماں پر اولیاء و اصفیاء کے واسطے یا الہی جن قدر خاتمان خواجگان نصر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رب شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رب نگاہ کرم کر دیجئے ہم میں سے جو بیمار انہیں تندرستی دیجئے جو بلا والا ان کی بلاؤں کو دفع کر دیجئے جو قرضدار انہیں قرض سے رہا کیجئے جو بے اولاد انہیں اولاد عطا کیجئے جو بے آسرا ہے انہیں آسرا کر دیجئے کرم کی گھڑی ہے مولا نجے کرم کی بھیک مانگتے ہیں ایک نظر کرم عطا کر دیجئے شفیع سرکار شہر خاموشی میں جتنے بھی مرحوم اپنے اپنے قبروں میں جہاں بھی آرام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے سب کی مغفرت کی دعا فرما دیجئے اللہ کی نور والی رحمتوں کی برسات رات دن ان کی قبروں میں برستی رہے ان کی قبریں نور سے معمور ہو جا ان کی قبروں میں مکے کی بہاریں آئیں مدینے کی بہاریں آئیں جنت کی بہاریں آئیں سب کو گلشن جنت عطا
الله وعلى رسولنا نبينا محمد وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله فراق میں ہے کہاں رنگ جو وصال میں ہے. خطبہ مسکون کے بعد طلع مبین و فرقان حمید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. کیونکہ میں تو تمہیدی طور پر دعائی تقریر کے لیے بیٹھا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. طلع مبین اس آیہ مبارکہ مضمون پاک اللہ کی دی گئی نعمتوں کا خوب چرچا کرو اور اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. نعمتوں کی گنتی انگنت، مگر ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ خاص اس کا تھیم، اس کا موٹو جس کو بولا جاتا ہے انگلش کے اندر، اس کا کچھ مغز ہوتا ہے. انسان کے لیے، غرض کے مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کا چرچا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تب ایمان، جس طرح طلع مبین نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو نماز پڑھنا اور ہے، اسے قائم کرنا اور ہے. ایمان میں داخل ہونا بظاہر کلمہ پڑھ کے یہ اور ہے، اور اس کو بچائے رکھنا کچھ اور ہے. مثال کے طور پر ہم ارادہ کریں کہ ہمیں منزل پہ پہنچنا ہے کسی بھی جگہ پر، تو ہم منزل پہ پہنچے نہیں، ارادہ کیا تھا. جب تک کہ ہم وہاں تک پہنچنے کا
جو اس کا پاتھ ہے، جو اس کی راہ ہے اور اس کے بیچ کے جو اکوپمنٹ ہے، اس کے بیچ کے جو طریقے ہیں اس کو اختیار نہ کر لیں تب تک ہم منزل پہ پہنچیں گے نہیں۔ مثال کے طور پر کسی گجراتی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ سفلتا زندگی ہست ریکھا ماں نتی ہوتی، سفلتا زندگی ہست ریکھا ماں نتی ہوتی، چڑھائے لی عمارت این نقشہ ماں نتی ہوتی۔ تو ایمان کو بچانے والی چیز کیا ہے؟ ایمان کو بچایا کیسے جا سکتا ہے؟ ایمان کو سلامت کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کلام مبین تو کلام مبین فرماتا ہے اگر تم ایمان کے دائرے میں ایڈمیشن لے لیتے ہو تو اس کو بچائے رکھنے کے لیے آپ خدا کے خوف کا لیسن رکھو، اور خدا کے خوف کا لیسن حاصل کرنے کے بعد ایسے ایگزامینر کے پاس بیٹھو جو آپ کو اچھے سے اچھی رینکنگ لا کر دکھائے، اور وہی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت، اور سچوں کی صحبت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب گویا بہت نعمتیں ہیں بظاہر، مگر ایمان کو جس کے ذریعے بچایا جا سکے اس میں کچھ مخصوص معاملہ ہے، جیسے کہ نعمت کے اندر نظریہ دیکھا جاتا ہے، کسی کے لیے زحمت ہوتی ہے اور کسی کے لیے وہ نعمت رحمت ہوتی ہے۔ اگر ایک گستاخ ہو اور وہ نبی کی ولادت کے موقع پر لونڈی کو آزاد کرے اور اس کے بعد اس کا حسر دیکھا جائے تو پورا ہفتہ اس کے اوپر عذاب کا ماحول، مگر جس انگلی کے اشارے سے اس نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر باعث رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی نعمت کا خوب چرچا ہوا، صرف ایک بار اگر گستاخ کا اشارہ ہو گیا تو اس کو اس کا اجر ملا، تو ہم غلام مصطفیٰ ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہے، اور سچوں کی صحبت نے ہمیں مصطفیٰ کی میلاد منانا، مصطفیٰ کی سنت والی زندگی پر عمل فردا ہونا ہی دکھایا ہے۔ ایمان کو بچانے کا راستہ اگر کوئی ہمیں ملا تو ان بزرگوں کی بارگاہوں سے، ان بزرگوں کی خانقاہوں سے جو علم عرفان کا فیضان اور اس کا سمندر جو آج بھی تا قیامت تک روشن ہے اس میں غوطہ لگانا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت ایمان کو بچانے کے لیے کیسے بلند مقام تک انسان کو پہنچاتی، ایک صحبت کا معاملہ۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، ایک روٹی فروخت تھا اور روٹی فروخت دو روٹی لے کے بیٹھا تھا، ایک 3 روز پہلے کی روٹی تھی اور ایک آج کی فریش روٹی تھی۔ اب خریدار آیا، خریدار سوال کرتا ہے کیا دام ہے؟ بولا یہ پرانی روٹی اس کے 3 دینار اور یہ آج کی روٹی اس کا 1 دینار۔ بولا ایسا کیوں؟ بولا یہ پرانی اس کے 3 اور یہ آج کی اس کا 1 دینار، وجہ؟ بولا یہ بظاہر فریش دکھتی ہے، آج کی تازہ روٹی ہے، مگر اس سے یہ 3 دن پہلے کی ہے، یہ نبی کے زمانے سے 3 دن زیادہ قریب ہے، اس لیے اس میں انوار زیادہ ہے۔ یہ وہ بزرگوں کی نسبت لازم ہے۔ انہی کے خلیفہ حضرت خواجہ بندہ نواز غوث الدراج رحمت اللہ تعالی آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا سوال کیا کہ پیر و مرشد کی بارگاہ سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا، مجھے بھی ملا، طور پر لے جایا جا سکے؟ بولا کچھ موجود نہیں۔ بولا حضرت کو کون سی جگہ غسل دیا گیا تھا؟ بولا وہ 4 پائی پہ۔ اچھا تو کیا میں اس کا جو رسی ہے وہ میں لے جاؤں؟ بولا لے جاؤ آپ۔ اب خواجہ بندہ نواز غوث الدراج رحمت اللہ تعالی اس رسی کو نکالتے ہیں، اپنی گردن میں ڈالتے ہیں اور اس انداز سے دہلی سے نکلتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، آپ گلبرگہ پہنچے، مسلمان تو مسلمان بلکہ غیر نے بھی جس کو وہ رسی کو چھو لیا وہ اللہ کا کامل ولی ہو گیا۔ ایک اللہ کے ولی کے دھول والی رسی کی صحبت کا یہ کمال، ارے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ خواجہ خواجگان سرکار حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ مقدسہ میں ایک بلی تھی، اور بلی جتنی دفعہ آواز دیتی تھی اتنے ہی انسان کا لنگر کھانے میں سے کھانا بنتا تھا۔
یہ باورچی کا ایک اصول تھا خادم کا کہ جتنی مرتبہ یہ آواز دے اتنے ہی انسان کا کھانا بنایا جائے. اب ایک دفعہ آئے مہمان 4 اور آواز دی گئی 3 مرتبہ, کھانا 3 انسان کا پکا. حالانکہ بزرگ کی بارگاہ ہے, لنگر 3 کا ہو تو 3000 بھی کھا لیتے ہیں, مگر روایت اور حکایت اس کی جگہ. آئے 4, دستر بچھایا گیا. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بلائے چوتھے شخص کو. آپ فرماتے ہیں حضرت ہم نہیں آ سکتے, آپ کی دعوت ہم کو قبول ہے, مگر 3 بار آپ نے جب فرمایا تو فرماتے حضرت میں روزے سے ہوں. باورچی حیران, بولا یہ کیا؟ بولا اللہ کے ولی کی صحبت میں اگر جانور رہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام سے نواز دے کہ آنے والے کتنے یہ تو جان لے, مگر آنے والا روزدار ہے یا غیر روزدار, یہ اللہ کے ولی کی صحبت میں اگر جانوروں کو اتنا نفع ہوتا ہے تو اللہ کے ولی کا جشن منانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عروج نہیں عطا فرمایا. عقیدے کی بات ہے, کسی کے لیے نعمت زحمت ہوتی ہے تو کسی کے لیے نعمت رحمت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لو کہ بزرگوں کی بارگاہ سے جو کام میڈیکل سائنس نہیں کر سکتا وہ بزرگوں کی بارگاہ میں نظر آتا ہے, ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی ہے, ایمان کو بچانے کے لیے خوف خدا میں خود کو فنا کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرب سے انہیں بقا عطا فرمائی ہے. اسی کے متعلق میں ایک اور روایت پیش کروں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, عرس حضرت فضل حق بابا. سرکار یہ بھی بہت اہم مرتبہ رکھتی ہے. سرکار سراج الدین شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات میں ایک مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا. آپ ایک مخصوص مرید تھے جن کے یہاں ایک بچہ تھا, اس کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا. آپ کی بارگاہ میں حضور کچھ دعا فرما دیجیے. بظاہر لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ بے ہوش ہیں, آپ دعا فرما دیجیے. آپ نے بہت سمجھائے, صبر کی تلقین کی. قیامت میں بھی اسی طرح آپ دامن چھڑا لینا. جی یہاں تک کہ سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ حجرے میں پہنچے تو آپ نے آپ کے زوجہ سے یہ سنا کہ اگر آپ کی دعا سے کسی کا کام ہوتا ہو تو کیوں روک دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا صبر کرنا پڑے گا. بولا کر لیں گے. اتنا کہنا تھا کہ خود کے صاحبزادے کو بلایا اور سلایا اور فرمایا ساجن بکروتے کی بدلی بکروتا. اتنا کہنا تھا کہ آپ کے صاحبزادے کی روح قبض ہو گئی اور وہاں پر آپ کے مرید کے صاحبزادے کی روح عطا کر دی گئی. بس ایک بزرگوں کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے پر بزرگان دین کی اتنی بڑی بڑی قربانی ہے. اور یہ دھوراجی پر فضل کا احسان ہے کہ ایک دعا اور ایک نقش پوری بستی کے اوپر قیامت تک کے لیے پلیگ سے نجات کا ذریعہ بن گیا. یہ فضل کا فضل ہے. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے, تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے, تیرے سر پہ تاج ہے خواجہ مشکل کسائی کا, ہم اپنی الجھنے اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے. ہمیشہ ہم نے تو بھی کسی درد پائی ہے, ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے. یہ قصہ لطیفہ بھی ناتوام ہے جو کچھ بیان کیا. برسوں تک وہ تن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں, دکھ
उनका बदन मैला नहीं होता। पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। तिजोरी में जो रखा है आई जाती है। तिजोरी में जो आई जाती है। बट्टे जो नाम पर उनके वो धन मेला नहीं होता। बट्टे जो नाम पर उनके वो धन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं